السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں افغانستان کا ایک گاؤں ہے جس کا نام غزالہ ہے۔ اس گاؤں میں ایک استاد محترم کسی امیر زادے کو بہت دور دراز کے گاؤں سے اس گاؤں میں پڑھانے آتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک انتہائی غریب والدین کا ایک بچہ بھی تھا جس کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ایک دن اس کو جب یہ علم ہوا کہ ایک استاد محترم بہت دور سے فاصلہ طے کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس گاؤں کے امیر زادے کو پڑھانے آتے ہیں، تو اس نے ایک دن ان کا راستہ روکا اور ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے بھی کچھ وقت دیا کریں۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ بھئی میں تو چونکہ تنخواہ لے رہا ہوں اور ان سے میں فیس وصول کر رہا ہوں، تو میں اسی وقت کے دوران تمہیں بھی پڑھاؤں تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ تو بچے نے ان سے یہ گزارش کی کہ چلیں آپ پھر میری اس گزارش پر عمل کر لیجئے اور مجھے شکریہ کا موقع دیجئے کہ میں جب آپ پڑھا کے واپس جائیں تو میں آپ کے ساتھ پیدل چلا کروں گا اور آپ گھوڑے پر سوار آپ چلتے رہیے اور آپ اسی کیفیت میں، اسی پوزیشن میں، اسی حالت میں آپ مجھے کچھ نہ کچھ آپ مجھے سکھاتے رہا کیجیے۔ تو استاد محترم نے حامی بھر لی، بچے نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ استاد محترم واپس گھوڑے پر جاتے، ساتھ بچہ پیدل چلتا اور ان سے وہ علم حاصل کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد استاد محترم نے یہ تجویز پیش کی کہ بیٹا جب میں گاؤں میں داخل ہوتا ہوں، جب میں آتا ہوں تو تم میرے راستے میں کھڑے ہو جایا کرو تاکہ جب میں آتا ہوں تو آتے ہوئے بھی تم میرے ساتھ پیدل چل کے کچھ علم حاصل کر لیا کرو۔ یوں اس کو یعنی دگنا جو ہے وہ موقع ملنا شروع ہو گیا۔ 6 سال تک کہتے ہیں جی بچے نے اسی طرح سے استاد محترم کے ساتھ پیدل چل کر اس نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد بھی اللہ نے اس کو علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آج دنیا اس بچے کو امام غزالی کے نام سے جانتی ہے، جن کا نام یقیناً علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں اور تحقیق کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ دیکھیے ایک تندور پر روٹیاں لگانے والا بہت بڑا ماہر تعلیم بن جاتا ہے اور اسی طرح سے دودھ بیچنے والا جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اور اسی طرح سے گلیوں میں ٹافیاں اور اخباریں بیچنے والا بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ علم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ علم کی کمی کا نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے شوق کی کمی آج بہت بڑا مسئلہ ہے۔ والدین بھی اس بات سے پریشان ہیں، اساتذہ اکرام بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ بچوں میں علم حاصل کرنے کا، اسٹوڈنٹس میں علم حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں زبردستی کا تو ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اور اگر نیت نہ ہو، شوق نہ ہو، ارادہ نہ ہو تو نماز پڑھنے کا بھی وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو اصل میں ہمیں مطلوب ہے۔ علم کا شوق لیے بغیر آج آپ دیکھیے یہ بھی ایک دوسری طرف یہ کلمیہ ہے کہ ڈگریز حاصل کر لیں، ڈاکٹر بن گئے، لیکن آج بھی ملک عزیز میں کرونا اور پولیو ویکسین دوسرے ممالک سے خیرات میں لی جاتی ہے۔ بہت سارے آئی ٹی اسپیشلسٹ بن گئے لیکن آج بھی ریسرچ کرنے کے لیے گوگل کے محتاج ہے۔ اور کس ہم میدان کی بات کریں جی، تو یہ علم کا شوق، علم کی تڑپ، علم کی ہوس یہ بچوں میں نہیں ہے، بچوں میں پیدا کرنا ہی آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج بچے کرکٹ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، بہت سارے دوسرے ایسے کام شوق سے کرتے ہیں جو ان کے لیے ابھی اتنے زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو چیز ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اور ان کو وہ حاصل کرنی چاہیے، اس کا شوق پیدا کرنے چاہیے، ان کا ان میں شوق نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو کرنے کے کام اس سلسلے میں جو میں 3-4 آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہوں گا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے، بچوں میں علم اور تعلیم کا شوق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اپنی دعاؤں میں یہ بات باقاعدہ شامل کیجئے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں علم کا شوق جو ہے وہ پیدا فرما دے اور ہر مثبت کام کا شوق ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ اس کی مدد، اس کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر یہ بہرحال ممکن نہیں ہے اور اس کا یہ جو خواب ہے ہمارا، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی مدد اور توفیق شامل نہ ہو۔ اسی طرح سے دیکھیے بچوں سے جو محبت ہے یہ غیر مشروط طور پر کیجئے۔ بچوں سے محض اس وجہ سے محبت نہ کیجئے کہ یہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، اس میں کوئی اور قابلیت ہے، یہ یاد بہت اچھی طرح سے کر لیتا ہے اور اسی طرح سے کلاس میں پوزیشن بہت اچھی ہے، اس وجہ سے بچے کو ضرور اپریشیٹ کیجئے، اس کا حق ہے۔ لیکن بہرحال بچوں سے جو محبت ہے بطور والدین، اس کا یہ تقاضا ہے کہ تمام بچوں کو آپ برابر محبت دیجئے، برابر کا آپ ان کو پیار کیجئے، زیادہ سے زیادہ پیار کیجئے۔ جس بچے سے محبت اور پیار کی جاتا ہے اس کو پیار اور محبت دی جاتی ہے، وہ بچہ اپنے والدین سے، ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا بچہ اپنے والدین سے ڈسکشن، کمیونیکیشن بہت فریلی کر لیتا ہے اور یہ جو ڈسکشن اور کمیونیکیشن ہے، یہ جو باتیں ہیں کہ والدین اور جو بچے ہیں وہ آپس میں آزادانہ گفتگو کر سکیں، بچے اپنی پسند ناپسند کا ان سے اظہار کر سکیں، تو والدین کو یہ علم ہوتا رہتا ہے کہ بچے کے علم حاصل کرنے کے شوق میں یا کسی بھی کام کے کرنے کے جو اس کو شوق ہے اس کے راستے میں کیا رکاوٹیں ہیں۔
اور جب تک ہم ڈسکشن نہیں کریں گے، بچوں کو ہم محبت اور پیار نہیں دیں گے، ہم ان سے باتیں نہیں کریں گے، تو بہرحال یہ جو ایک اجنبیت کی دیوار ہم کھڑی کر لیتے ہیں اور بچوں کو اس خوف اور دباؤ میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں کہ چونکہ تم تو پڑھائی میں تمہیں تو شوق نہیں ہے، اس لیے بھئی اب تمہیں وہ پیار اور محبت، تم اس پیار اور محبت کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آخری جو کرنے کا کام ہے جس سلسلے میں بچوں میں علم اور پڑھائی کا جو شوق ہم نے پیدا کرنا ہے، اس میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ بچوں میں اللہ تعالیٰ نے جو پڑھائی کے علاوہ اگر کسی اور چیز کا ان کے اندر کوئی شوق ہے، آپ اس شوق کا علم حاصل کریں، آپ ان سے پوچھیں، آپ ان سے معلوم کریں۔ کسی بچے کو اگر پرندے اور اسی طرح سے مرغیاں پالنے کا شوق ہے تو آپ اس کا یہ شوق پورا کر دیں، آپ کو چھوٹے سا محدود پیمانے پر انتظام کر دیں۔ اگر بچے کو کوئی لکڑی سے چیزیں بنانے کا شوق ہے تو آپ گھر میں کچھ لکڑی کے ٹکڑے لے آئیں، کچھ چھوٹے موٹے اوزاروں کا آپ انتظام کر دیں، بچہ فارغ وقت میں آپ نے اس مشغلے کی وہ تسکین کر سکے۔ بچے کو دیواروں پہ رنگ کرنے کا شوق ہے، پینٹنگ کا شوق ہے، تو آپ گھر میں اس کو رنگ کا ایک ڈبہ لا دیں، اس کو ایک دو برش لا کے دے دیں، گھر کی ایک دیوار اس کے لیے مختص کر دیں کہ بچہ اس کے اوپر اپنے شوق کی تسکین کرے، اور بلکہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ بچوں کو کوکنگ بیکنگ کا شوق ہے، ہم کہتے ہیں اس کو کچن میں اپنے ساتھ آپ شامل کر لیجئے، آپ ان کے شوق میں دلچسپی لیجئے، تو بچے جو ہیں وہ آپ کی اس خواہش اور ارادے کے تحت کہ والدین کو یہ پسند ہے کہ مجھے علم کا بھی شوق ہو، اور پھر جب آپ ان کو یہ بتائیں گے نا کہ بیٹا یہ جو آپ کو شوق ہے مرغیاں پالنے کا، یہ جو آپ کو شوق ہے یہ پینٹنگ کرنے کا، یہ جو آپ کو شوق ہے کوکنگ بیکنگ کا، یہ جو شوق ہے آپ کو لکڑی سے مختلف چیزیں بنانے کا، یا اسی طرح سے کھلونے بنانے کا، یا اگر ان کو شوق ہے مٹی سے کوئی کھلونے بنانے کا، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ جو شوق ہے یہ بہت ریفائن ہو سکتا ہے، اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے شوق سے خوش ہیں۔ بے شک جب آپ تعلیم حاصل کریں گے نا، علم حاصل کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں آپ اس شوق میں، اس میدان میں آپ کیسے کامیابی سے آپ اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں صرف ایک ہی بات کا، زیادہ تر والدین یہی بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے، جی اس کو تو پڑھنے کا شوق ہی کوئی نہیں، یعنی ہمیں صرف ایک بات کا علم ہے کہ ہمارے بچوں میں پڑھنے کا شوق نہیں، حالانکہ ہمیں ان کے شوق کا علم ہونا چاہیے، ان کی ترجیحات کا علم ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ذریعے پھر ہم ان کے اندر تعلیم اور علم کا جو ہے وہ شوق ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، یاد رکھیے، اگر ہم نے اللہ سے دعائیں کر کے اور محنت اور کوشش کر کے بچوں کا شوق جو ہے اس میں اگر ہم شامل نہ ہوئے، اور ہم ان کی دلچسپی کے کاموں میں شامل نہ ہوئے، اور ہم نے ان کی علم اور تعلیم میں ان کا شوق جو ہے وہ اجاگر نہ کیا، ان میں پیدا نہ کیا، تو پھر بچوں نے لا یعنی مصروفیات اور فضولیات کا شوق تو اپنے دلوں میں پیدا کر ہی لینا ہے، اور لا یعنی مصروفیات اور فضولیات کے شوق نے ان کے دل و دماغ میں جگہ بنا ہی لینی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔